اگر ثبوت نہیں تھے تو پھر یہ بوجھ عدالت پر کیوں ڈالتے ہیں؟ عدالتیں ثبوت تلاش نہیں کرتی، ثبوت دیکھ کر فیصلے کرتی ہیں، اور مان جائیں کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ اگر صادق اور امین جو کہ کوالیفیکیشن ہے پارلیمنٹیرینز کی اور ملک کے سربراہ کی، تو انہوں نے کہا کہ شاید کوئی بچے ہی نہ پارلیمنٹ میں۔ اچھا ہے کہ اگر کوئی پارلیمنٹ میں نہ بچے، کوئی پارلیمنٹیرین نہ بچے، کم از کم پاکستان تو بچ جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ بہت سی مختلف چیزیں آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں پی ٹی آئی کے وکیل نے وہ پیش بھی کی اور ان پر بحث بھی کی۔ شروعات کرتے ہیں رحمان ملک صاحب کی ایف آئی اے کی تحقیقاتی رپورٹ سے جو ان کی جانب سے پیش کی گئی۔ جو لاگ شیٹ تیار کی گئی، جو سپریم کورٹ میں پیش کی گئی آج رپورٹ تھی، اس میں کہا گیا شریف خاندان کی ایف ای بی سی اور ڈی بی سی کے ذریعے کی گئی منی لانڈرنگ، اس کے ثبوت موجود ہیں ایف آئی اے کے پاس۔ پشاور کے حوالہ گروپ کے ذریعے پیسے کی منتقلی، اسلام آباد تا لاہور موٹر وے کی تعمیر کے لیے ڈائیو کمپنی کو کانٹریکٹ دینے میں گھپلے، کالا دھن سفید کرنے کے لیے جعلی بندوں کے نام پر فورن کرنسی اکاؤنٹس کو کھلوانا، شریف خاندان کی ملکیت برٹش ورجن آئلینڈ اور جرسی آئلینڈ میں موجود آف شور کمپنیاں، شریف خاندان کی منی لانڈرنگ کی جو کی گئی، اس کی جو رقوم آگے پیچھے بھیجی گئی، اس کی بھی ایک سمری اس میں موجود ہے۔ بہت زیادہ کچھ اس میں ایویڈنسز بھی لگے ہوئے ہیں۔ بینکس کے چیکس اگر ہم دکھا سکیں، یہاں پر بینکوں کے چیک موجود ہیں اس فائل میں، اس انویسٹیگیشن کی رپورٹ میں جو آج رحمان ملک صاحب کی جانب سے دی گئی، یا رحمان ملک صاحب نے پی ٹی آئی کے وکیل نے آج جو جمع کرائی۔ اس کے علاوہ آپ چلیں شریف خاندان کی منی لانڈرنگ کی جو رقوم دی گئی، اس کے بارے میں بھی بہت کچھ اس رپورٹ میں موجود ہے۔ $11 ملین کے فنڈز بھیجے گئے برطانیہ میں، آف شور کمپنی کے ذریعے $5 ملین کی اپارٹمنٹ یا جائیدادیں خریدی گئیں۔ برطانیہ میں جو بزنس اور جائیدادوں کی آف شور کمپنیوں کے ذریعے مینجمنٹ، جن کو سوئٹزرلینڈ میں موجود ہینز روڈولف ویگ ملر چلا رہے، جس کی مالیت $50 ملین ہے۔ آج کی تاریخ تک اس رپورٹ کے مطابق، یعنی یہ جب رپورٹ پیش کی گئی ہے ستمبر 1998 میں یہ رپورٹ پیش کی گئی تھی اس وقت کے صدر رفیق تارڑ صاحب کو، کہ آج کی تاریخ تک $67 ملین کی منی لانڈرنگ بے نقاب ہو چکی ہے۔ دستاویزاتی ثبوتوں سے انہوں نے کہا کہ بالا تر ہو کر ایون فیلڈ ہاؤس اور شریف خاندان میں تعلق نکل آیا ہے، یعنی یہ جو اپارٹمنٹس آج کے، ان کا تعلق آپس میں جوڑ دیا اس رپورٹ کے ذریعے۔ سلیمان ضیاء کے جعلی اکاؤنٹ سے $20,81,000 سے زائد کی ادائیگیاں ہوئی، $7 لاکھ کے ٹریولز چیک تاریخ 4 اکتوبر 1994 کو، $7,50,000 کے سعودی ہالینڈ بینک ریاض کے جاری کردہ ٹریولز چیکس، یہ بھی اس رپورٹ کے اندر دکھائے گئے۔ قاضی کیس بھی اس رپورٹ کا حصہ ہے، اور آج قاضی کیس آپ نے سنا ہوگا، اس پہ ہم پہلے بھی پروگرام کر چکے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کا اعترافی بیان بھی آج عدالت میں زیر بحث آیا۔ اس کی تاریخ ہم پہلے بتا چکے ہیں، ہم آپ کو اس کی ایک اور تاریخ دوبارہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ 60 کی دہائی میں نوجوان اسحاق ڈار صاحب تعلیم کے لیے برطانیہ کا رخ کرتے ہیں۔ مسعود قاضی کے مطابق، جن کا نام اس میں شامل ہے، جن کے نام پر اکاؤنٹس کھولے گئے ان کی نالج اور مرضی کے بغیر، ان کے مطابق ان کے گھر 7 سال تک ڈار صاحب رہے اور ان کے اتنے قریب آگئے جیسے ان کا 5واں بیٹا ہو۔ تعلیم مکمل کر کے 1974 میں ڈار صاحب واپس آئے، لیکن رابطہ خاندان کے ساتھ برقرار رہا، وہ اپنے برطانوی دوروں میں انہی کے گھر آتے جاتے رہے۔ ظاہر ہے یہ اسحاق ڈار صاحب تھے۔ 1990 میں سیاست میں قدم رکھا اور شریف خاندان کے اقتدار میں آنے کے بعد بھی یہ برطانیہ میں قاضی خاندان کے ساتھ ہی قیام کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک دورے میں قاضی خاندان نے اپنے اس بااثر دوست ڈار صاحب کو بتایا کہ پاکستانی شناختی کارڈ ان کو چاہیے جو ان کے پاکستانی دوروں میں مددگار ثابت ہوگا، جس کے لیے اسحاق ڈار صاحب کے قاضی خاندان کے 8 ارکان کی پاسپورٹ کاپیاں ان سے لے لیں۔ اس کے بعد جو ہوا، اس نے قاضی خاندان کی زندگی بدل دی۔ جلد ہی قاضی خاندان کو مختلف بینکوں سے
नोटिस मौसूल होने शुरू हुए, जिसमें काजी फैमिली के नाम पर हासिल करदा कर्जे वापस करने का कहा गया। उन्हीं राब्ता करने पर उनके पाकिस्तानी दोस्त इसहाक डार साहब ने उनसे कहा कि आप परेशान ना हो, वो सब ठीक कर देंगे। इल्जाम है कि इन अकाउंट्स के बदले में शरीफ खानदान की मिल्कियती कंपनियों के लिए कर्जे हासिल किए गए। उस वक्त के FIA के डायरेक्टर जिन्होंने ये रिपोर्ट 1998 में दी, रहमान मलिक साहब की तरफ से जिस हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की, जिन्होंने हैंड राइटिंग चेक की और सिग्नेचर चेक की, खिदमात हासिल की गई, उनके मुताबिक इन अकाउंट से खुलवाने के लिए जो दस्तखत किए गए वो काजी फैमिली के पासपोर्ट वाले दस्तखत से मुख्तलिफ है, और अकाउंट्स के लिए दिए गए एड्रेस में से भी जो एक है वो डार साहब का निकला। इस दौरान मुख्तलिफ बरतानी और पाकिस्तानी अखबारात में यह वाकया रिपोर्ट होता रहा। 20 अक्टूबर 1998 को बरतानी अखबार इंडिपेंडेंट लिखता है कि पाकिस्तानी वजीर आजम ने बरतानिया में कई मिलियन पाउंड्स बनाए। इसी खबर में इंडिपेंडेंट से बात करते हुए काजी फैमिली के, अगर हम फुल स्क्रीन दिखा सके, काजी फैमिली के काशिफ काजी का कहना था कि हम खुद को बेवकूफ समझ रहे हैं, हमें मुकम्मल धोखा दिया गया है और 30 साल का जो एतबार है उसमें हमें धोखा दिया गया। इसी तरह बरतानी अखबार टाइम्स 19 अक्टूबर 1998 को लिखता है कि नवाज शरीफ और उनके खानदान ने $70 मिलियन ऑफशोर अकाउंट्स में लगा रखे हैं और लंदन के पॉश इलाके में यानी मेफेयर में मुतअद्दिद फ्लैट्स के एवज तवील मुद्दत के लिए कर्जे ले रखे हैं। जब अखबारात में भौंचाल बरपा था, उन्हीं दिनों मसूद अहमद काजी ने उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के नाम एक खत लिखा। मसूद अहमद काजी साहब इस खत में लिखते हैं, यह खत उनका अपना लिखा हुआ वजीर आजम साहब को, वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सीक्रेट लिखा गया। कहते हैं, मोहतरम वजीर आजम साहब, हमारी लंदन में मुख्तसर सी लेकिन सोमो सलात की पाबंद एक फैमिली है जिसका तारुफ मियां शहबाज शरीफ साहब से उनके इमाम पर साबका साल लंदन में हुआ था। मैं अरसा 40 साल से लंदन में मुकीम हूं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 30 साल वाबस्तगी के बाद सिर्फ 500 पाउंड माहवार पेंशन पर रिटायर हुआ। सिकंदरा मसूद नामी मेरी बीवी, जो साबका 2 साल के दौरान पाकिस्तान के अलावा यहां भी बहुत मशहूर हो चुकी हैं। अखबारात और टीवी पर पाकिस्तान में यानी केबल टीवी और अखबारात में यहां पर भी बरतानिया में भी बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी हुई है कि इस खातून का डार साहब से कैसा ताल्लुक है। फोटोज वगैरह दिखाए गए वगैरह वगैरह। उसमें वो अपने बच्चों का नाम भी बहुत सारे और उनकी फैमिली का नाम भी लिखते हैं जो जेर तालीम उनमें से एक बरतानिया में था। वैसे सिकंदरा काजी के अलावा नुज़रत गौर काजी, काशिफ मसूद काजी और तलत मसूद काजी भी अपने वालिद की तरह बहुत मशहूर हो चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये मशहूरी फेमस नेचर की नहीं बल्कि नोटोरियस नेचर की, यानी ये अच्छी मशहूरी नहीं बल्कि गलत बुरी मशहूरी है। आपको मालूम है पाकिस्तानी अखबारात टीवी, यहाँ के केबल टीवी और अखबारात ने कितना गंद उछाला है। हम $1 मिलियन के मालिक हैं, हम फ्रॉड हैं, हमारे मुतालिक वाइट पेपर शाया हुआ, छतरियां बनी। नसीरुल्लाह बाबर की FIA की टीम यहां काशिफ की दुकान पर आई, एल्फर्ड लेन पर गश्त की। इस छोटी सी फैमिली के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आ गई? हुकूमत बरतानिया से राब्ता करके जलील किया गया, इंक्वायरियां हुई वगैरह वगैरह। यानी यह खत एक कंप्लेंट है काजी फैमिली की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पब्लिक की नजरों में हम दिन ब दिन अमीर होते गए, ये लिख रहे हैं मियां साहब को वो। हम इनकार भी नहीं कर सकते, डॉलर्स हमारे नहीं है। प्रेस को भी इनकार कर दिया, मानना पड़ा कि फ्रॉड नहीं है। सो ये वो डार साहब की जो टेस्टिमनी है वो इस तनाजुर में है। मैं जरा आगे भी जाना चाहूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारा उन्होंने खत आप जैसे पढ़ रहे थे कि उन्होंने बहुत सी कंप्लेंट्स की कि हमें बहुत बुराई हमारे साथ हुई, खराबी हुई, लेकिन उसको ठीक नहीं किया गया। ये मसूद अहमद काजी साहब ने कहा कि हम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये उनकी आखिरी कंप्लेंट थी कि हम तो किसी जगह है ही नहीं। ये तो आपके सामने असेंबली में भी कहा गया ये मियां साहब की। लेकिन बाद में फिर इन्हें ही स्टेट गेस्ट के तौर पर पाकिस्तान में लाया गया, जहां लाहौर एयरपोर्ट पर एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन सैफुर रहमान साहब ने उनका इस्तकबाल किया और उनके तमाम मामलात को हल किया गया। एक खत जो उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से लिखा गया, फ्रंट फुल स्क्रीन पर अगर दिखा सके इसको दोबारा, उसमें भी प्रोटोकॉल देने की बात की गई इस फैमिली को। 1998 में जब फैमिली आई कि इनको प्रोटोकॉल, स्टेट प्रोटोकॉल दिया जाए, और ये स्टेट प्रोटोकॉल दिया गया। सो ये कनेक्शन है हुदैबिया पेपर मिल्स का केस। ये भी डॉक्यूमेंट्स आप देख देख कर थक गए होंगे
التوفیق ٹرسٹ کا یہ کیس وہ بھی آج ڈسکس ہوا قومی اسمبلی کے اندر. ڈار صاحب کا اعترافی بیان, رحمان ملک صاحب کی یہ رپورٹ جس میں بہت سی چیزوں کے علاوہ لندن کے اپارٹمنٹس کا بھی ذکر ہے, اور ایک خط کا بھی ذکر کیا جو اس وقت کی وزیر اعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو لکھا گیا, اور یہ خط لکھا گیا میاں صاحب کے کزن خالد معراج صاحب کی طرف سے, اور کہا گیا کہ کس طرح کمپنیاں ساری شریف فیملی یا جو مین فیملی ہے ان کے حصے میں چلی گئی ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری اکثریتی کیسز ہماری عدالتوں کی نظر سے گزرے ہیں. ڈار صاحب کا اعترافی بیان بھی ہماری عدالتوں کے روبرو تھا, ٹیکنیکل گراؤنڈ پر فارغ ہو گیا, لیکن آج شاید عدالت میں یہ بھی کہا گیا کہ ڈار صاحب نے پہلے کہا کہ یہ زبردستی بیانات ہم سے لیے گئے. آج ہماری عدالت یہ نہیں کہہ سکتی جس نے یہ کیس سنا کہ یہ بیان سچا تھا یا جھوٹا تھا, کیونکہ سپریم کورٹ نے آج جو آبزرویشن دی اس کے مطابق کیس ختم ہوا, لیکن ڈار صاحب کا بیان ختم نہیں ہوا. انویسٹیگیشن کی ضرورت تھی, سوال تو بڑا بنیادی سا ہے, پہلے کیوں نہیں کی گئی؟ حدیبہ پیپر ملز بھی ہم جانتے ہیں التوفیق ٹرسٹ, لنڈن اپارٹمنٹ اس کے خلاف سات گروی ہیں نہیں ہیں, ایک اور کنفیوژن ہے. حکومت کہتی ہے نہیں ہے, اپوزیشن کا ماننا ہے, لیکن یہ رحمان ملک صاحب کی رپورٹ جو 1998 میں انہوں نے اس وقت کے صدر پاکستان اتنے صفحے کاغذ کالے کیے, پتہ نہیں کتنا پاکستان کا پیسہ لگایا گیا ہوگا یہ سارا کچھ انرتھ کرنے میں, کوئی نہیں جانتا یہ رپورٹ ٹھیک ہے یا نہیں. بی بی سی نے ڈاکیومنٹری بنا دی 1999 میں اس پر, فرام پاکستان ٹو پاکلینڈ تھرو الفرڈ, 20 سال ہو گئے, ساری 2 دہائیاں اس میں گزر گئیں, کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ دیکھے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. 62-63 پر بھی بحث ہوئی, جج صاحب کہتے ہیں, شاید ٹھیک کہتے ہیں, اکثریت پوری نہیں اترے گی اگر 62-63 پر پرکھا جائے تو, کوئی پورا شاید نہ اترے میرے خیال میں. ہمارا عدالتی نظام میں کوئی ادارہ کسی کو پکڑنا ہی نہیں چاہتا, اس پہ پورا یا اترنے یا نہ اترنے کا کیا مسئلہ ہے, کوئی ساروں کو تو ہم کلین چٹ دے کر باہر بھیج دیتے ہیں. تو کیا وجہ, خرابی کہاں پر ہے؟ ملٹیپل پرابلمز ہیں اس نظام کے, جو آج اس کیس کے اندر آپ کو سارے ہی مسائل نظر آ رہے ہیں. آج ہمارے مہمان ہیں شیخ رشید احمد صاحب. شیخ صاحب باہر نکل کے جو حکومتی ممبران باہر آتے ہیں, انہوں نے کہا شیخ صاحب ترلے واسطے کرنے پہ آ گئے تھے, یعنی شیخ صاحب کا آرگومنٹ کوئی نہیں تھا کہ کورٹ کے اندر. بڑا افسوس کا پہلو یہ ہے کہ میں نے نہ ترلے کیے ہیں نہ واسطے دیے ہیں. میں نے کہا جناب یہ ہمارا حق ہے اور آپ کا فرض ہے انصاف دینا. ہمارا آرٹیکل 9 کے تحت یہ حق ہے کہ ہمیں انصاف ملے, اور آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ انصاف دیں, اور ہمارا کیس بالکل واضح ہے, صاف ہے, شفاف ہے, اور انشاءاللہ تعالی میں تو بہت پر امید ہوں کہ یہاں سے کرپشن کا تابوت نکلے گا جو میں نے وہاں کہا ہے. آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ کرپشن کا تابوت نکلے گا, یہ جو ساتھ وکلا بیٹھ کے ڈیفینڈ کرنے بیٹھے ہیں, آپ کا خیال ہے ان کے پاس آرگومنٹ یا دلائل نہیں ہوں گے؟ کاشف آپ بھائیوں کی جگہ چھوٹے برخورداروں کی طرح, میرے خیال ہے ان کے پاس کوئی ٹریل نہیں ہے. اگر ٹریل ہو تو میں اپنا کیس ہارنے کا اعلان کرتا ہوں. اگر یہ بار ثابت کر دیں جو ان پہ ہے, بار ثبوت یہ ثابت کر دیں, میں آف دی ریکارڈ میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ ہم ہار گئے, یہ جیت گئے. اور اگر یہ نہ کریں تو عدلیہ انصاف کا علم بلند کرے گی. سینئر موسٹ 5 ججز ہیں پاکستان کے, چوٹی کے یہ لائر رہے ہیں, اور یہ ایک ایسا فیصلہ ضرور آئے گا جو پاکستان کی امنگوں, خواہشوں اور ان کے جذبات کی ترجمانی کرے گا. شیخ صاحب عدالت نے یہ بھی کہا, جج صاحب موزز جج صاحبان نے, مفروضوں کی بنیاد پہ وزیر اعظم کو گھر نہیں بیچ سکتے. کوئی مفروضہ نہیں ہے, یہ مستری مجید کے بچے نہیں ہیں. میں نے کہا یہ میدے ڈینٹر کے بیٹے نہیں ہیں. میں نے یہ کہا کہ یہ جیرے مکینک کے بچے نہیں ہیں. میں نے کہا اس ملک میں ڈینٹر, پینٹر, ویلڈر, موچی, درزی, نائی, دھوبی, مکینک وہ مسئلہ نہیں ہے. اٹس اے گینگ آف 5 and their 30 kids. اور یہ کڈز جو ہیں, اگر یہ سارے انڈر 19 ٹیم طارق شفیع سے لے کے محترمہ قابل احترام مریم صاحبہ تک اور ان کے بچے تک 19 سال 2 مہینے میں یہ ارب پتی ہو جائیں, تو ہمارے, میں نے سپریم کورٹ میں کہا, کوئی مینٹل انفٹ ہے ہمارے بچے, وہ ڈسیبل ہیں جی, وائٹامن کی کمی, کیا وہ ان کو کھانا, یہ کھانا کم ملتا ہے جی. یہ غریب کے بچے ہیں, نوکریوں کے لیے ترستے ہیں, ڈیٹ اوور ہو گئی ہے ملازمت کے لیے, اور یہ اوپر سے اترے ہیں کہ یہ جناب علی اسٹوڈنٹ ہوں تو ارب پتی ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا کاشف صاحب. یہ کیس کا فیصلہ آئے گا انشاءاللہ, اور یہ اگر بارے ثبوت دے دیتے ہیں کل پرسوں ترسوں,
تو ہم ہار گئے. اگر نہیں دیتے تو الیکشن تک قبر کی دیوار تک پاناما لیکس ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی. اگر ہار گئے تو کیا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے دیکھیں ہیں اگر آدمی ڈھیٹ ہو جائے, دیکھیں نا اگر ڈھیٹ ہو جائے, برزدے اسرائیلی پرائم منسٹر, میں نے کہا اس کے گھر 2 ریڈ ہوئے 8 گھنٹے, پولیس نے انکوائری کی ہے. برازیلین پرائم منسٹر کے ساتھ کیا ہوا ہے جی؟ کیا ہوا تھا نکسن کے ساتھ, کیا ہوا برٹش کے ساتھ, کیا ہوا ہیرلڈ کے ساتھ؟ یہ شرفات ہے. نام ان کا شریف نہیں تھا, اندر سے یہ شریف تھے. نام شریف رکھنے سے بندہ شریف نہیں ہو جاتا. اسی لیے میں نے کہا مائی لارڈ میرا کیس شارٹ, سمارٹ, سویٹ اور سمپل ہے, کیونکہ شریفوں سے 20 کروڑ لوگوں کا کیس لگا ہوا ہے. 20 کروڑ لوگ ایک طرف ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ہمارا پیسہ ہے. اگر ان کا پیسہ ہے so we surrender sir. In the court I'll say my lord, all right, they have proof the money, یہ پیسہ حلال کا, رزق حلال کا ان کی. اور $12 ملین میں نے سپریم کورٹ کو کہا جناب میں نے کہا منی لانڈرنگ کو سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا آپ بھی سمجھتے ہیں. میں نے کہا میں شیخ ہوں, میں بھی سمجھتا ہوں. ادھر کا مال ادھر جا رہا ہے, ادھر کا ادھر آ رہا ہے, باپ بیٹے کو دے رہا ہے, بیٹا بیٹی کو دے رہا ہے, بیٹی بھائی کو دے رہی ہے. واٹ از دس؟ اور 87 کروڑ روپے کا گفٹ جا رہا ہے. آنکھوں میں مرچیاں تو ڈالی جا سکتی ہے, پر سوچ کو بانجھ نہیں کیا جا سکتا. سو اگین آئی سے دیٹ دے آر ریسپیکٹیبل ججز, اور میں 20 کروڑ لوگوں میں پر امید ہوں جی کہ فیصلہ آئے گا. سر اگر تو آپ ہار گئے, جیسے آپ نے کہا ہار گئے, تو میں مان لوں گا, ماننا تو پڑے گا. اگر وہ ٹریل دے دیتے ہیں, اگر کل مخدوم علی خان صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ رہے سر, یہ ہیں وہ ذرائع جن کے ذریعے ہم نے یہ اپارٹمنٹ خریدے, تو آپ کا تو کیس ہی ختم ہو گیا. آپ کے پاس تو ابھی تو تینوں سرکاری وکیلوں نے میری تعریف کی نا. حالانکہ مخدوم صاحب میرے خیال میں آج کے وقت میں کانسٹیٹیوشنل بڑے ناموں میں ان کا نام ہے. راجہ اکرم صاحب کے فرزند سلمان صاحب. راجہ اکرم صاحب ہمارے علاقے کی بڑی شخصیت ہے, بڑا نام ہے. شاہد احمد صاحب نون لائر ہیں. میں اس کیس میں جب یہ خود مان رہا ہوں, اگر یہ ٹریل ثابت کر دیتے ہیں تو میں کاشف صاحب 10 دن 15 دن جنوری کے آخر میں فیصلہ ہے, میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میں ہار گیا. شیخ رشید عوامی مسلم لیگ ہار گئی, پی ٹی آئی کو, ان کو پتا ہے. اگر ہار گئے, ہارنے کی سزا بتائیں, ہارنے کی کوئی سزا ہے یا بس ہار گئے؟ سر ہم کیس قوم کا لڑ رہے ہیں, ہم کوئی بزنس ڈیل تو نہیں کر رہے. ہم تو کوئی بزنس ڈیل نہیں کر رہے. ہمارے خیال میں یہ ہمارا مال ہے, ہمارے خیال میں آرٹیکل 9 کے تحت ہمارا یہ حق ہے. اور یہ میرے صفحے آپ نے رکھ لیے نوٹ کے, تاکہ میں کچھ کانسٹیٹیوشنل مسئلوں پہ بات ہی نہ کر سکوں. نہیں, آپ بالکل کھل کے بات کریں, میں نے ابھی آنا آپ کے کیس کے اوپر. لیکن جو عدالت نے کہا کہ مفروضے کی بنیاد پہ وزیر اعظم کو گھر نہیں بھیج سکتی, میرا سوال ذرا سن لیجیے گا اور سمجھ لیجیے گا. عدالت کا شاید کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ثبوت ان کے پاس نہیں ہے تو اس طرح کا ثبوت شاید آپ کے پاس بھی نہیں ہے, کیونکہ عدالت نے پچھلی ہیئرنگ بھی سنی ہے, یہ ہیئرنگ بھی سنی ہے. تو جب وہ مفروضے کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ ایویڈنس, وہ ثبوت جس کو دیکھ کر کوئی یہ نہ کہہ سکے جناب یہ تو آپ ہی کے ہیں اور 1990 کی دہائی کے خریدے. میں نے کیا کہا, یہ کوٹ, یہ مفلر, یہ میرا ہے جی. جب یہ مانتا ہوں یہ کوٹ میرا ہے, تو یو ہیو دی رائٹ ٹو آسک می کاشف ویئر یو گاٹ دس. آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ کیا یہ عام پاکستانی سے سوال ہوتا ہے یا یہ مطلب آپ یہ ڈسٹنکشن کریں؟ پاکستانی کا سوال نہیں ہے, سوری, میں یہ کہہ چکا ہوں. کچھ اور کہہ رہا ہوں. کیا اگر کوئی عام پاکستانی ہوتا تو اس سے یہ سوال پوچھا جاتا یہ کہاں سے آیا؟ آپ بتائیں. یہاں پہ کیونکہ وزیر اعظم پاکستان ہے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سوال تو یہی بنتا ہے, لیکن آپ سے پوچھ نہیں سکتے کیونکہ آپ وزیر اعظم پاکستانی. میٹھا ہاپ, کوڑا کوڑا تھو, یعنی جو مزے کی بات ہو, کمزور کی بات ہو, تو پھر کھول دیں ساری جیلیں. جو میں نے کہا کہ وہاں ٹیلی فون چھیننے والا, وہاں ویل کا پانا چوری کرنے والا, وہاں پڑوسی کا فریج بیچنے والا, وہاں کوئی جناب علی اور برتن اٹھا کے, وہ سارے جیلوں میں ان کی ضمانتیں نہ ہو, اور جہاں بلین کا کیس ہو. ہم نے جو سپریم کورٹ میں کہا کہ یہ ساری ڈیڈ رضیہ بٹ کا, یہ ساری ڈیڈ 2 نمبر کی ڈیڈیں ہیں. ایک دستخط بتائیں فورن آفس کا جو محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ڈیڈ میں لکھا ہے. 2 تاریخ کو ادھر دستخط ہو رہے ہیں جی, 4 کو لندن میں ہو رہے ہیں, اور سولیسٹر جو ہے وہ بھی لندن میں بیٹھی ہے, وہ نوٹری پبلک بھی نہیں ہے. کوئی ایک نام آپ اور بھی لے رہے تھے جو جگہ جگہ دستخط پہ ہے, وہ جس کو آپ میں آئی ڈونٹ نو, میں ایسی بات نہیں کہنا چاہتا تھا, کیونکہ عدالت نے عدالت میں کہی ہے, میں نے کہی ہے کہ یہ کیس شروع ہوا ہے ہیلی کاپٹر سے. التھانی تھا,
انہوں نے پوچھا مجھے یہ وہی التھانی ہے. میں کیونکہ سپریم کورٹ کے سوالوں میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا کہ کل پھنسوں. وہ والا نہیں ہے سر, یہ دوسرا التھانی ہے. ویسے ہوگا بڑا بھائی نہیں تو چھوٹا بھائی, کوئی دوسرا بھائی ہے اس کا. سسٹر کمپنی نتھو سنگھ اینڈ فتو سنگھ سیم سنگھ. آپس نے وہ عدالت بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ نے 1122 کہا. میں کہا یہ قطری خط ہے ہی 1122 ریسکیو ہے, اور کیا ہے. آپ سے بہتر کون جانتا ہے 95 میں جب یہ ہیلی کاپٹر آیا, میں بریفلی پوچھنا چاہتا ہوں, یہ کیس کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے, اور کیس بنا, کیس 14 سال میاں صاحب کو سزا ہوئی اس کیس میں, آپ کی اس وقت انڈرسٹینڈنگ کیا تھی؟ خط کہاں سے آیا, کیوں آیا؟ اس وقت خط نہیں تھا. خط تھا سر. نہیں, میں نے یہ خبر ویسے میں نے یہ چیز پہلے دیکھ چکا ہوں ٹی وی کے اوپر, کیونکہ ہم لوگ میں نے یہ خط دیکھیں, یہ خط جو کہ میں نے کورٹ میں کہا ہے کہ دیر از اے فیس بیہائنڈ اے کیس, وہ سیف الرحمان کا فیس. سیف الرحمان نے یہ ہیلی کاپٹر لایا, اس نے یہ ڈاکومنٹ لائے, اس نے یہ کورٹ میں پیش کیا, اور میں نے کورٹ کو کہا یہ سیف الرحمان وہی ہے جس نے چین کے ساتھ یہ پورٹ قاسم کی کنٹینر بنایا ہے. جب آپ نے پہلا کیس بتایا, انہوں نے کہا ان کو پہلے کسی اور فورم پر سزا ہو چکی ہے. صحیح ہے, اور وہ سزا ہو کے ہمارے پاس آیا, ہم سزا 62-63 کی نہیں دے سکتے. اب آپ توقع کر رہے یہ بھی اس کیس میں قابل احترام چیف صاحب نے کہا کہ ہاں اس میں ایک کیس ہے جس پہ ہم نے 2 کیس ہیں جس میں ہم نے 62 ایف لگائی ہے. میں ایک کیس کافی ہے نا جی میرے جیسے وکیل کا. یہ بات درست, انہوں نے 1-2 کیسز ایڈمٹ کیے کہ کچھ جو آپ نے مینشن کی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ سزا پہلے ہو چکی تھی, اور وہ کیس ہمارے پاس سارے کیس زبانی یاد تھے. اور بعد کچھ انہوں نے کہا کہ 1-2 کیسز ایسے جس کی سزا ہوئی. اب سر اگر آپ اپنا التوفیق پر رکھیں, التوفیق سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ اپارٹمنٹ فیملی پراپرٹی. اب بریک کے بعد مجھے اس کا جواب دیجیے گا. ایک دوسرا قطری خط, اگر قطری خط اڑ گیا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیر سے, اور کورٹ نے آپ کی بات سنی, سمجھی, مانی, پھر نواز شریف صاحب کا ڈیفینس ہی نہیں ہے. یہ بات آپ جانتے ہیں کہ یہ اسی وجہ سے شاید کورٹ اس خط کو بھی اٹھا کے باہر نہیں پھینک سکتا. ایک بریک کے بعد مجھے بتائیے گا اگر خط اڑ گیا تو پھر کل وکیل کھڑے ہو کے کیا بتائیں گے کورٹ کے اندر. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد شیخ صاحب سے ان کا یہ اینگل پوچھتے ہیں آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. آج شیخ رشید احمد صاحب عدالت میں تھے, سو ان کا جو کیس ہے ذرا میں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ان کو کیوں لگتا ہے کہ میاں صاحب کو نااعلن ہونا چاہیے. اگر قطری شہزادہ عدالت نہیں آتا, وہ خط نہیں مانتے, پھر کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں سوال تو بنیادی ہے. نیا پرائم منسٹر الیکٹ کرے, ان کے پاس بندوں کی کمی نہیں ہے. یہاں ان کا بھتیجا بھی موجود ہے, یہاں ان کے اور لوگ بھی موجود ہیں. کیا خدا نہ خواستہ نواز شریف نے یہ جتنے میانی صاحب کے قبرستان میں لاہور میں ہے نا جی, یہ جتنا عیدگاہ میں اور پیر ودائی قبرستان میں ہے میرے کانسٹیچوئنسی حلقے میں, وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہم نہ ہوئے تو یہ گھر کیسے چلے گا, ہم نہ ہوئے تو یہ کاروبار کیسے چلے گا, ہم نہ ہوا تو ہمارے بچوں کا. سر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے, کوئی بندہ آخری چیز نہیں. اگر نواز شریف صاحب کی جگہ ایک نیا پرائم منسٹر آ جاتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں فیصلہ وزیر اعظم کے خلاف جائے گا. آف کورس, باقی بچوں کے خلاف تو کیس ہی نہیں ہے ہم نے کیا ہوا. ہماری تو پلی جو ہے کہ بھئی یہ ساری دولت نواز شریف صاحب کی ہے, یہ ساری منی ٹریل جو ہے یہ نواز شریف نے مینج کیا ہے. بڑے لوگ 1992 کا ایک قانون, کل پرسوں ساگڈار صاحب نے کہا, میں نے کورٹ میں کہا کہ $7.6 بلین چلے گئے ہیں دبئی, $. ان دنوں میں انہوں نے کہا ہمارے ٹینیور میں $7.6 بلین چلے گئے. انڈونیشیا نے جی 10.5 بلین ریکور کیے ہیں, انڈیا نے 9.5 کیے ہیں, اور برٹش نے اس قانون کے آنے کے بعد, پیناما لیکس کے بعد 4.3 اور 7 بلین پاؤنڈز کٹھے کر لی ہیں. لوگوں کو کہا یار بندے کے پتر بنونی تو جیل میں دیں گے, کیوں لے کے گئے یہ ملک کا خزانہ. دیکھیں اس ملک میں منی لانڈرنگ آسان نہیں ہے. ابھی یہ 5% ہوئی ہے. میں نے آج اسی لیے ڈیمانڈ کیا کہ عمر چیمہ کو بھی بلاؤ اور نواز شریف کو بھی بلاؤ. اور یہ جرنلسٹ میاں صاحب اگر آگے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے کیا پوچھیں گے آپ ان سے؟ پہلے تو میں حلف لوں گا نا ان سے, کس چیز کہ جو کہوں گا خدا کو حاضر ناظر جان کے, آئی ہیئر بائی, جو حلف ہے عدالت اور قانون کا وہ لیں جو سب کے لیے, اور اس کے بعد مجھے پورا یقین ہے کہ وہ سچ بولیں گے. اور جو میں کوشچن کروں گا ظاہر ہے وہ کوشچن ہوں گے قانون اور آئین کے دائرے میں. کیا سوال پوچھیں گے؟ کہ بھئی یہ پیسہ جو ہے, یہ فلیٹ جو ہیں, یہ جو ڈیڈز ہیں, یہ جو پاناما کا خط ہے, یہ ساری انڈر 19 ٹیم کی جو داستان ہے, یہ سچ ہے یا جھوٹ پہ مبنی ہے؟ اگر سچ ہے
تو اس کی منی ٹریل کہاں سے آئی ہے؟ کیونکہ ان کا تو ذریعہ آمدنی کچھ منی نہیں. ٹریل ہوتی وہ تو دیکھیں اس وکیل دے ملک چکا میں ہوتا ہے. نواز شریف صاحب 5,000 روپیہ انکم ٹیکس دیتے رہے ہیں جو کہ زیرو انکم ٹیکس بھی دیتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ ایکسپٹ 477 روپیہ بھی دیا انہوں نے. ٹھیک ہے سر, یہ آپ ایکسپٹ کرتے ہیں. پی ٹی وی کا ڈرائیور, خاکروب نہیں کہنا چاہتا میں, پی ٹی وی کا ڈرائیور 7,000 6,000 8,000 انکم ٹیکس اپنی تنخواہ میں سے کٹاتا ہے. آپ بھی یقیناً اپنی تنخواہ میں سے 2 کروڑ 57 لاکھ روپے 2 کروڑ 57 لاکھ روپے آپ کا ٹیکس کٹ ہے, رائٹ سر. وہ 400 روپیہ زیرو اور 5,000, اور میرے 5,000 پر وہ بڑا چڑھتے ہیں. دس از آن ریکارڈ. اگر میں غلطی پہ ہوں تو کوئی صاحب مجھے چیلنج کریں. میں نے زیرو بھی دیکھا ہے, 400 کا آپ نے بتایا, 5,000 بھی دیکھا ہے. اعتزاز احسن نے اسمبلی میں کہا تھا 1996 میں انہوں نے 477 روپیہ ٹیکس دیا تھا. سو یہ تو ہے ان کا اپنا. دیکھیں جھوٹ کیا ہے, جھوٹ زبانی ہے, جھوٹ ان ایکشن ہے, جھوٹ ان کا رد عمل ہے. اور میں 62 63 پہ سمجھتا ہوں کہ آئین کی اہم ترین دفعات ہیں, اس کا مذاق نہیں اڑ سکتا. اسمبلی کے اندر کہتے ہیں جناب علی, لیکن اگر وہ کہے میرا تو نام ہی نہیں ہے سارے میں, یہ ساری داستان. دیکھیں یہ جو ججز بیٹھے ہیں, کیس کیا ہے؟ کیس یہی ہے کہ اس فیس کو ڈھونڈنا ہے جو دیکھیں لوگ جو یہ جو نیلسن اور نیلسن ہیں, ان کو پیسے, نیسکول ہے, ان کو پیسے ہی اس لیے دیے جاتے ہیں کہ نواز شریف کا نام نہ ہو. دس از دیئر ایکسپرٹیز. اور اگر مریم صاحبہ جو کہ یقیناً اس کی بینیفیشری ہیں, اگر وہ ہیں تو انہوں نے غلط ڈاکومنٹ دائر کیا ہے, انہوں نے اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ غلط دی ہے. اور اگر 12 آدمی گھر جا سکتے ہیں, نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اسی قانون کا اطلاق ہونا چاہیے. سو میاں صاحب سے آپ صرف حلف لے کے پوچھیں گے, بتائیں کب خریدا, کیسے خریدا, پیسے کہاں سے گئے؟ جواب نہیں تو ان کو گھر جانا چاہیے. صرف میاں صاحب یا کوئی اور بھی, کسی اور کو بھی بلانا؟ میرا کیس تو میاں صاحب کے لیے, بچوں سے تو میں کبھی لڑتا ہی نہیں ہوں. مجھے یہی بڑوں نے مشورہ دیا, آلویز فائٹ ود نمبر 1. میں نمبر 2 رسپونڈنٹ یا 3 یا 6 یا 7 تک نہیں جاتا. اور مریم بی بی کی جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے اس کو بھی آج آپ نے سوال اٹھایا اس کے اوپر شیخ صاحب. سر دیکھیں, بڑی سیریس بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. فارن آفس سے میرا ریکارڈ دیکھ لیں کہ میں کتنی دفعہ گیا ہوں. فارن آفس کی تصدیق لیں. میں ایک اور بات کہتا ہوں جی. بینگ اے 7 ٹائم فیڈرل منسٹر, 7 ٹائم ممبر پارلیمنٹ, میرے پاس جو پاسپورٹ ہے, میں ملک سے باہر نہیں جا سکتا سوائے عمرے کے, جب تک میں نوٹری وہ ایک اسٹیٹمنٹ نہ لوں فارن آفس. میں اس ملک سے جو شخص 7 دفعہ فیڈرل منسٹر رہا ہو, 7-8 دفعہ ایم این اے رہا ہو, وہ اس ملک سے نہیں جا سکتا, جب ویزا نہیں لگ سکتا اس کو, جب تک ایک اسٹیٹمنٹ, ایک لیٹر فارن آفس سے میں نہ لوں. کوئی فارن آفس کی تصدیق کے بغیر, کوئی فارن آفس کی تصدیق کے بعد کوئی جائیداد کی فارن ڈیل جو ہے وہاں سے ہو یہاں سے ہو, فارن آفس کی مور نہ ہو, وہ نہیں. دنیا کا کون سا تیز ترین جہاز ہے جی؟ 2 تاریخ کو جج صاحب نے مجھ سے پوچھا, میں نے کہا جی میرے محلے میں تو اگر کوئی سائیکل بھی بیچے, تو اگر بیوی بیچے تو میاں کی شہادت نہیں لکھاتے, کہتے پڑوسی نہیں لکھاؤ نا جی, یہ تو تہاڈے گھر دے جین. 2 تاریخ وہاں ہو رہی ہے جی, 4 تاریخ لندن میں ہو رہی ہے, اور 4 تاریخ لندن میں ہونے کے بعد اس کی کوئی نوٹرائزیشن نہیں. ٹھیک. اور یہی بات شاید جسٹس عظمت سعید صاحب نے کہی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ کا کیس یہ ہے کہ ایک, انہوں نے آپ کی پنڈی کی مثال دی کہ اگر ایک گھر کہ میں نے بیچا, دوسرا کہ میں نے خریدا, لیکن رجسٹری نہیں ہوئی, تو کیا اس کو ٹھیک مانا جا سکتا ہے یا نہیں مانا جا سکتا؟ یہ انہوں نے آپ کے سامنے ایک بات کہی تھی. شیخ صاحب مجھے ایک بات بتائیں, یہ اپارٹمنٹ کا ذکر یہ رحمان ملک کی ایک رپورٹ میرے سامنے 1998 ستمبر کی ہے, یہ کل کورٹ میں پیش ہوئی. بڑی چیزیں اس کے اندر ہیں, اس میں ادیویہ پیپر مل کا کیس بھی ہے, اس میں اکاؤنٹس کے ہیں, اس میں چیکس ہیں, کیا کچھ نہیں ہے اس میں. یہ پکوڑے تلنے کے لیے بنتی ہے رپورٹیں پاکستان جی. یہ صلح کر لیتے ہیں بڑے لوگ, یہ چارٹرڈ آف ڈیموکریسی آ گیا. جب انہوں نے کہا پکوڑے کرنے کے لیے, تو میں نے آج عرض کی شیخ عظمت صاحب کو کہ جناب کل پکوڑے تلنے والے اخبار پہ ہی نئے چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لیا طیبہ بچی کے کیس کا, اور آپ نے, میں نے کہا ججز پنشنر کیس لیا ہے. یہاں ہارس سٹیل مل کا اور گورنمنٹ پنجاب کا جو پنجاب بینک کا کیس ہوا ہے, یہاں پہ امبیسڈر امریکہ کا کیس ہوا ہے, سو موٹو پہ ہوئے. سو یہ کہنا کہ یہ پکوڑے بیچنے والے ہیں یا فلاں ہیں صفحے, میں نہیں سمجھتا. لیکن ان کے اوپر کچھ ہوتا کیوں نہیں؟
کیونکہ یہ ادارے کس لیے رکھے ہم نے؟ ویل سیٹ. آپ بھی مجھ سے جج والا ہی سوال کر رہے ہیں. جج صاحب کو میں نے کہا جناب اس دور میں لائلٹی دیکھی جاتی ہے, کوالٹی نہیں دیکھی جاتی, اور لوگ لائل لوگوں کو اداروں کا سربراہ بناتے ہیں جو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا اہل ہے. انہی کے دور میں نہیں ہوا, میرے محلے بٹو بیکری والے کو او جی ڈی سی کا چیئرمین بنا دیا یوسف رضا گیلانی. میں نواز شریف صاحب کو نہیں کلیم کرتا, عدنان خواجہ تھا. میں کلیم نہیں کرتا جناب علی کہ انصر صاحب جو ہیں میرے بڑے اچھے واقف کار ہیں, میئر اسلام آباد کے, وہ ٹھیکیدار تھے نواز شریف کے گھروں کے. ہمارے میئر راول پنڈی کے جو بنائے ہیں وہ سپریم کورٹ حملے میں شامل تھے, سزا یافتہ ہیں. بٹ یس سزا یافتہ ہیں, کورٹ نے, سپریم کورٹ نے ان کو سزا دی. ابھی میں ان کو آپ کو اتنی مثالیں دے سکتا ہوں کہ اس دور میں کوئی ایک پوسٹنگ بھی ایسی نہیں ہوئی جو کوالٹی پہ ہوئی ہو, میرٹ پہ ہوگی. یہ لائلٹی پہ ہوئی ہو. بادشاہ ہے, یہ ہم لوگ ہیں جو بادشاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں, غریب مسکین لوگ. ورنہ یہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ میں معافی چاہتا ہوں, آئی ہوپ عدالتیں مائنڈ نہیں کریں گے. جج صاحبان ہمارے مطلب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن سر یہ عدالتوں کی نظر سے گزرے ہوئے ہیں سارے. دیکھیں تو پھر میں نے عدالت کو کہا ہے جناب کہ یہ حدیبیہ پیپر مل میں, یہ میں نے کوئی آپ ان کے پیٹھ کے پیچھے نہیں بات کر رہا, کہ جو ایک جج ریفری جج ہے یا جو بھی تینوں میں سے ایک جج ہے اس کا نام بھی پیناما لیکس میں ہے. آپ اپنے امیج کے لیے فیصلہ کر لیں جی. ایک ہائی کورٹ کے جج کا نام آ رہا ہے پیناما لیکس میں, جو حدیبیہ پیپر مل کے فیصلے میں, ڈیوائیڈڈ فیصلے میں اسحاق ڈار کے فیصلے کے ساتھ ہے. اس کو انہوں کیا کہتے ہیں, لفظ انگلش کا میں, کہ انہوں نے وہ کیس ہی جو ہے فارغ کر دیا. اس جج کا بھی نام ہے. میں نے کہا مائی لارڈ, تو پھر آپ فیصلہ گھر سے اپنے امیج اور وقار کے لیے کریں, 100 موٹے لیں. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے کیس لگایا وہ ہم کریں گے فیصلہ, شیخ صاحب ہم فیصلہ کریں گے. سو اس کیس میں فیصلہ کریں گے سر, لیکن انہوں نے ایک بات آپ سے کہ فیصلہ وہ نہیں ہوگا جو آپ کی مرضی کا, میری مرضی کا نہ ہو. 20 کروڑ لوگوں کے پیسوں کی, دیکھیں جھوٹ کیا ہے جی, ٹھیک, جھوٹ کیا ہے, اس سے زیادہ جھوٹ کہ بیٹی صاحبہ کچھ کہہ رہی ہیں, بیٹا کچھ کہہ رہا ہے. ابھی بیٹے نے پچھلے دنوں کہا جناب علی کہ ایک اور ہمارا گھر بھی ہے, ایک اور ہماری کیا یہ ہے ٹرسٹ ہے ہماری جو ہماری والدہ کے نام ہے. گھر ہے وہ گھر ہے, اپارٹمنٹ نہیں ہے, گھر ہے. انہوں نے یہ نہیں بتایا وہ کہاں ہے, لندن میں. اچھا. سو آج چیف جسٹس صاحب نے کہا اس کیسٹ کی بھی ہمیں آپ کاپی دیں. ٹھیک ہے, وہ بھی دیں گے جی, کیوں نہیں دیں گے. ہمارا کیا جرم ہے یار کہ ہمیں کس جرم کی سزا ہے. ہم نے 3 دفعہ پرائم منسٹر بنا, اگر ہماری ووٹوں سے نہیں اوروں کے لوگوں سے بنے ہیں, 4 دفعہ چیف منسٹر بنے, اور یہی فیصلہ نہیں ہو سک رہا کہ بینیفیشری کیا ہے اور ٹرسٹی کیا ہے اور مال کہاں سے ہے. عجیب, الٹا چور کتوال کو ڈانٹے والی بات ہے. شیخ صاحب یہ معاملہ تو کہیں نہ کہیں 62-63 پہ آئے گا ہی آئے گا نا انشاءاللہ. 62-63 تو کورٹ کہتی ہے میرا ڈومین ہی نہیں. سر 62-63 کو میں نے آج گزارشات کی ہیں, ان کا ڈومین ہے, پھر کہاں جائیں بتائیں. اسپیکر صاحب کے پاس ہم گئے, ٹی او آر کے لیے 9 مہینے ہم ناک رگڑی ہے کہ ٹی او آر, نواز شریف کو باہر نکال دو تو ٹی او آر بنا لو. الیکشن کمیشن میں ہم گئے ہیں جی. اب سپریم کورٹ کو انہوں نے گولی دی, پہلے کہا 56 کے تحت آپ بنائے. میں نے کہا جی یہ تو شکر ہے آپ نے یہ گیند نہیں کھیلی ان کی. انہوں نے کہا تھا ٹوتھ لیس کمیشن بنانے جا رہے ہیں, کہ جس کا دانت ہی نہیں ہے ایسا کمیشن بنانے جا رہے ہیں. جی انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اب اگر یہ کیس آیا ہے, اور اس کیس میں سمجھتا ہوں کہ سارے معاملات کا نہ صرف فہم ہے, تدبر ہے, ایکسپیرینس ہے, اور ان کے ایکسپیرینس کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا. میں جسٹس کی امید رکھتا ہوں, چاہے ہمارے حق میں آپ ہنس لیں مجھ پہ, میں امید رکھتا ہوں. سر مسئلہ یہ ہے کہ اگر ججز نے یہ کہہ دیا جیسے کہ دھاندلی کیس میں کہا تھا, وہ کہے کہ جناب اس میں ہم نے بہت سارا کچھ دیکھا ہے, نام میاں صاحب کا ہے نہیں, اس لیے میاں صاحب کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ کسی نے آپ کی طرف سے بھی ایویڈنس نہیں دیا وغیرہ وغیرہ. پھر وہی بات ہوگی, فیصلہ تو ہوگا, فیصلہ منظور نہیں ہوگا نا, فیصلہ مقبول فیصلہ نہیں ہوگا. Is that not true? اگر ٹریل نہ ہوئی, اگر انہوں نے ٹریل نہ بتائی, پیسوں کی موومنٹ نہ بتائی, اگر انہوں نے یہ نہ بتایا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں, ہم ایک دھرنا دیں گے. اور فیصلے کے باوجود فیصلہ اگر ہمارے خلاف بھی آئے, فیصلے کو ہم قبول کریں گے.
تو ایسا کیڑا فیصلہ قبول کرو گے کہ تسی دھرنا دینا شروع کر دو؟ دھرنا ہم فیصلے کے خلاف نہیں دینے جا رہے, چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں, کرپٹ, ڈسانس, سلگش, ایکسٹرا ویگنٹ گورنمنٹ کے خلاف دیں گے. ان کی موجودگی میں الیکشن جو ہے, اس صورتحال میں جو الیکشن ہوگا وہ اگلے سے بھی بدتر ہوگا. پھر یہ ٹھیک ہے تو راہ پہ جانے دیوا, پھر قوم جانے اور یہ جانے. بریک لیتے ناظرین, بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اعتزاز صاحب, پیپلز پارٹی سارے میں کہا کیا ہوا جب زرداری صاحب واپس آئے 27 تاریخ کو, تو آپ نے زمین اوپر آسمان نیچے کر دینا تھا. یہ تو الیکشن والا آ گیا. آر یو ویری سرپرائزڈ؟ آپ کے لیے شوق تھا یہ اسٹیٹمنٹ؟ Quite a surprise, a very jolting surprise. اس کو شوق کہہ لیں آپ, but I was surprised. What were you expecting? آپ کا کیا خیال تھا زرداری صاحب واپس آ رہے ہیں, کیا ہوگا؟ کیونکہ لوگ تو آپ سے ہی پوچھ رہے تھے نا بار بار, ادھر ہی آپ میرے سامنے بیٹھتے تھے, ہم نے چلایا بھی لاسٹ ٹائم جب زرداری صاحب کا بیان آیا کہ سر آپ جو کہہ رہے ہیں, بلاول جو کہہ رہا ہے وہ میٹر نہیں کرتا, جو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں وہ میٹر کرے گا. اور آپ کہتے ہیں نہیں ہم کھڑے ہیں, اور سڈنلی آپ بیٹھ گئے. نہیں, میٹر کر رہا تھا اس وقت. زرداری صاحب کی ایبسنس میں تو ایک ٹیمپو بنا ہوا تھا, اور پارٹی کی ایک ایکٹیویٹی بالخصوص پنجاب میں جو 7 دن انتھوزیاسٹکلی بڑے پرجوش انداز سے یوم بلکہ ہفتہ تاسیس منایا گیا, اور اس کو مرکز بنایا گیا بلاول ہاؤس کو, اور سارے پاکستان سے وہاں آ کے, اور جس انداز اور جوش جذبے سے کیا, وہ جوش جذبہ تو چیئرمین بلاول نے ہی کریٹ کیا تھا. ہو رہا ہے گا نا سارا. تو زرداری صاحب کا آنے کا نقصان ہوا پیپلز پارٹی؟ زرداری صاحب کے آنے سے اب نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے, دس از سم تھنگ دیٹ ہیز ہیپنڈ. کئی سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ٹیمپو ڈاؤن ہو گیا. پنجاب میں ہم نے ایک جو ری اویکننگ چاہ رہے تھے جیالے کی اور ورکر کی, اور لوگوں میں بلاول, چیئرمین بلاول کے شکل میں ایک نشاط الثانیہ, اے رینیسانس آف دا پارٹی, وہ تو اب میرا خیال ہے کہ کچھ پیچھے چلی جائے گی. There will be a different kind of politics which may be successful or not successful. کس کے لیے سکسیس, کس کے لیے کامیاب ہوگی یہ سیاست؟ نہیں, پیپلز پارٹی کے لیے ہو. اب وہ کامیاب ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہوتی, اس میں چونکہ انہوں نے مشورہ نہیں کیا, کم از کم میرے ساتھ تو مشورہ نہیں کیا, اور میرے بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ نہیں کیا, تو اس لیے وی ہیو ٹو سی. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب. دیکھتے ہیں کل کورٹ میں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ.